إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى في موضع آخر ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہوا. اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس کے گھر میں دین کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائے اولاً اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بھی کہا جائے سنا جائے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عامل بنا دے، اللہ کی رضا کا ذریعہ بنا دے. یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور آج محرم الحرام کی 9ویں تاریخ ہے اور آئندہ کل 10ویں تاریخ ہے جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے. اس مہینے کی بھی اور عاشورے کے دن کی بھی بڑی فضیلتیں احادیث پاک میں وارد ہوئی ہے کہ یہ دن بڑا مبارک دن ہے، یہ مہینہ بھی مبارک ہے، یہ دن بھی مبارک ہے کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے اس امت پر عاشورہ کا روزہ فرض تھا. کتابوں میں لکھا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمل کو پابندی سے فرمایا. ایک تو عاشورہ کا روزہ کہ رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ علیہ السلام عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. تو آپ علیہ السلام نے 4 عمل کو پابندی سے فرمایا. ایک عاشورہ کا روزہ، ایک عشرے ذی الحجہ کا روزہ جو گزشتہ مہینہ گزر چکا، ہر مہینے 3 دن کے روزے جس کو ایام بیض کہتے ہیں. آج یہ روزے قرآن کریم میں احادیث میں بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہے روزوں کی. لیکن ہم نے جہاں روزے کی بات آتی ہے، نفل روزے کی بات آتی ہے، تو عاشورہ کا دن ہو یا عرفے کے دن کا روزہ ایک مخصوص طبقہ روزہ رکھتا ہے کہ بڑا مجمع اپنے آپ کو اس سے دور رکھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ عبادت تو مجھ سے ادا نہیں ہو سکتی، یہ تو بہت بھاری کام ہے، ایک بڑا عمل ہے. جیسے جب تقوی کا لفظ ہمارے سامنے بولا جاتا ہے، تقوی کی آیت کریمہ، اس کے فضائل، اس کی باتیں جب ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہیں تو ہمارے دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے، یہ تقوی کی بات میرے لیے نہیں ہے بلکہ کسی اور کے لیے. میں کہاں تقوی اختیار کر سکتا ہوں، یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی ایسی محبت نہیں ہے جیسے حقیقی اس کی محبت ہونی چاہیے تھی. ہمارے دلوں میں اللہ کا ویسا ڈر نہیں ہے جیسا ڈر حقیقت میں ہونا چاہیے تھا. ہماری زندگیوں میں، ہمارے دل و دماغ میں قیامت کا خوف ویسا نہیں ہے جیسا حقیقت میں ہونا چاہیے تھا. جنت میں جانے کا شوق حقیقت میں ایسا شوق ہماری زندگیوں میں نہیں ہے جیسا واقعی میں حقیقت میں شوق ہونا چاہیے تھا. جہنم کے عذاب سے بچنے کی امیدیں ویسی ہماری زندگیوں میں نہیں ہے جیسے واقعی میں حقیقت میں ویسے امید ہونی چاہیے تھی.
آج ہمارے ذہنوں میں دل و دماغ میں شیطان نے ایک عجیب بات بٹھا دی ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، میں تو جمعہ کی نماز پڑھتا ہوں اور میں تو یہ فلاں اچھے کام کرتا ہوں، بس یہی عمل مجھے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے اسلام اور ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا ہے۔ پوری دنیا میں محنتیں کی جا رہی ہے، مدارس میں علماء کرام ہے، دعوت و تبلیغ والے حضرات ہر جگہ محنتیں کر رہے ہیں کہ ہماری نسلوں کا ایمان بچ جائے، ہماری نسلوں کا ایمان بچ جائے، لیکن ہم نے چند اعمال پر اپنے آپ کو موقوف کر رکھا ہے، جس کی بنا پر آج ہماری نسلوں سے بھی ایمان جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ چند اعمال کرنے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اپنی پوری 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھالا جائے۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ کون سے اعمال ہے جس کے کرنے سے میرا رب راضی ہوگا، وہ کون سے اعمال ہے جو قرآن کے خلاف ہے، احادیث کے خلاف ہے، صحابہ کرام کے اعمال کے خلاف ہے، پھر بھی معاشرے میں کیے جا رہے ہیں، سنت کے نام سے کیے جا رہے ہیں، عشق رسول کے نام سے کیے جا رہے ہیں، عشق حسین کے نام سے کیے جا رہے ہیں۔ ہم قرآن احادیث میں ان اعمال کو تلاش تو کریں کہ صحابہ کرام کی زندگی میں اعمال کہاں پائے جاتے تھے جو اعمال آج ہماری زندگیوں میں پائے جاتے ہیں۔ ہم نے عشق رسول، عشق الہی اور اہل بیت سے محبت کے جو اصول ہے اس کو بدل کر رکھ دیا ہے کہ اللہ اس سے رسول سے محبت کا مطلب کیا ہے، اہل بیت سے محبت کے اصول کیا ہے۔ چند دن میں کچھ اعمال کر لیا، اپنے آپ کو عاشق الہی، عاشق رسول، اہل بیت سے محبت کرنے والے بتائے جاتے ہیں۔ عاشورے کے دن حسین یا حسین کہہ کر نعرہ لگانے والے، یہ اہل بیت سے محبت کا نام نہیں ہے، بلکہ حقیقی اہل بیت سے محبت کرنے والا وہ ہے جس کا چہرہ سنت کے موافق ہو، جس کا لباس سنت کے موافق ہو، جس کی زندگی میں 5 وقت کی نمازوں کی پابندی ہو۔ حضرت حسین نے کربلا کے موقع پر زخمی ہونے کی حالت میں بھی فرض نماز کو فوت نہیں کیا۔ ہم صحتوں کے عالم میں نمازوں کو چھوڑتے چلے جائے، اس کو عشق رسول نہیں کہتے ہیں، اس کو عشق حسین نہیں کہتے ہیں، نہ دین سے محبت اس طرح کی ہوتی ہے۔ حقیقی عشق تو وہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں دین آئے، اللہ کے احکامات آئے، ہماری زندگیوں میں اللہ کی نافرمانی نہ، اس کا نام عشق الہی، عشق رسول ہے۔ تو عاشورہ کے دن بڑی فضیلت والا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ رہی، 4 عمل آپ نے پابندی سے فرمائے۔ ایک تو عاشورہ کا روزہ۔ میں یہ بات بتا رہا تھا کہ روزہ یہ ہم کو بہت بھاری نظر آتا ہے۔ ہمارے نبی ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے، عاشورہ کا روزہ، عشر ذی الحجہ کا روزہ، اور ہر مہینے 3 روزے۔ آپ کو کیا ضرورت تھی؟ آپ کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، آپ کے صدقے میں اللہ نے جنت کو سجایا۔ اگر آپ جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ اور جنت کو اللہ نے آپ کے صدقے میں بنایا، پھر بھی پوری زندگی ہر مہینے 3 روزے رکھے۔ ہمیں اور آپ کو قیامت تک امتی آنے والے عاشق الہی اور عاشق عشق رسول کے دعوے کرنے والوں کو بتایا، یہ میرے محبت کرنے والوں کو، میرے اس عشق کرنے والوں، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرے اعمال ہے۔ دنیا کے مشکل سے مشکل کام ہمارے لیے کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے اطراف میں، آپ دیکھو گے شہروں میں بڑے بڑے مالوں میں سروس کرنے والے جو ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی؟ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی ان مالوں میں ان کی ڈیوٹیاں ہوتی۔ بڑے بڑے مالوں میں آپ کو ایک ٹیبل بھی ان کے اطراف میں بیٹھنے کو آپ کو نہیں ملے گا۔ 8 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے مسلسل وہ کھڑے رہتے ہیں، وہ بیٹھ بھی نہیں سکتے، اور اس کے بعد مہینہ پورا ہونے کے بعد 15-20 ہزار کی رقم ان کے ہاتھ میں آتی ہے۔
تو یہ 5 گھنٹے مسلسل رہنے کے بعد یہ چند رقم ان کو مل رہی ہے۔ ہمارے نبی کی عبادتوں کو دیکھو، آپ نمازوں میں رات میں اتنی لمبی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے پیر مبارک ورم ہو جاتے، سوچ جاتے، تو وہاں پر مولوں میں، نوکریوں پر، دکانوں پر گھنٹوں گھنٹوں کھڑا رہنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے دن 12 رکعت نماز کے لیے کھڑا رہنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ دین میں 5 نماز کے لیے کھڑا رہنا ہم نہیں کھڑے رہ سکتے، کیونکہ دنیا کی محبت دلوں میں بیٹھی ہے اور اللہ اس کے رسول کی محبت دل میں نہیں ہے، جس کی بنا پر ہماری نمازوں میں وہ جان نہیں، ہمارے پیروں میں وہ طاقت نہیں کہ ہم 5 وقت نمازوں کے لیے کھڑے ہو سکیں، ہم نوافل روزوں کا اہتمام کر سکیں، فرائض کے علاوہ نوافل روزوں کا ہم اہتمام کر سکیں۔ یہ باتیں اس لیے نہیں کہ حقیقی محبت اور آخرت کا حقیقی تصور ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہے۔ جس کے دل و دماغ میں حقیقت میں آخرت کا تصور رس جائے، بس جائے، حقیقت میں جنت کا شوق دلوں میں پیدا ہو جائے، قیامت کا خوف نظروں کے سامنے آ جائے، اس کے لیے دنیا میں ہر مشکل سے مشکل کام، ہر اچھی سے اچھا نیک اعمال کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ کتابوں میں واقعات لکھے ہوئے ہیں اکابرین کے، بزرگان دین کے، وہ تڑپ جاتے تھے، مچل جاتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اللہ قیامت کا دن بڑا خوفناک منظر ہوگا، ہر نبی کی زبان پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ آدم علیہ السلام بھی ہے جو ابو البشر ہے، تمام انسانوں کے باپ ہے، ان کی زبان پر بھی یا ربی نفسی نفسی کا لفظ ہوگا۔ نوح علیہ السلام بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، خلیل اللہ بھی ہے، ہر نبی کی زبان پر یا ربی نفسی نفسی کا لفظ جاری ہوگا کہ اللہ سامنے موجود ہے، جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، اولین آخرین کا اجتماع موجود ہے۔ آج تو ترازو کو لایا جائے گا، آج تو وزن کیا جائے گا اعمال کا، نیکیوں کا پلہ جھکتا ہے یا بدی کا پلہ جھکتا ہے۔ آج تو نام اعمال کو تقسیم کیا جائے گا، جس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال مل گیا وہ تو پاس ہو کر جنت میں چلا جائے گا، جس کی بدی کا پلہ جھک گیا، جس کے گناہ کا پلہ جھک گیا، جس کو الٹے ہاتھ میں نام اعمال مل گیا، اس کو کل کائنات کے انسانوں کے سامنے گھسیٹتا ہوا جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ وہاں کوئی باپ نہیں آئے گا کہ اللہ میرا بیٹا ہے تو اس کے بدلے مجھے جہنم میں بیچ دے۔ قرآن کریم کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اولاد بیمار پڑتی ہے، باپ تڑپ جاتا ہے، ماں کی آہیں نکل جاتی ہیں، اولاد بیمار پڑ جائے، ماں باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، ان کے ہاتھوں سے لقمے گر جاتے ہیں، حلق کے نیچے سے نوالے نیچے نہیں جاتے کہ میرا بچہ بیمار ہو گیا، اتنے دن ہو گئے، میں کیسے کھاؤں گی، میں کیسے پیوں گی، اور ماں باپ تڑپ جاتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے یہ دنیا کا نظام ہے، وہ آخرت کا نظام ہے۔ یہاں کی تکلیف بڑی معمولی سی ہے، یہاں کی مصیبت بڑی مصیبت سی ہے، یہاں کا عذاب بھی بڑا ہلکا عذاب ہے، یہاں کی تکلیفوں کو برداشت کیا جا سکتا ہے، یہاں کی مصیبتوں کو جھیلا جا سکتا ہے، یہاں کے عذاب کو برداشت کیا جا سکتا ہے، یہاں کی بیماریوں کو برداشت کیا جا سکتا ہے، یہاں کی آگوں کو جھیلا جا سکتا ہے۔ آخرت کا عذاب، جہنم کی آگ، آخرت کی مصیبت، وہاں کی تکلیفیں دنیا کے سے کہیں زیادہ بڑی ہوئی ہوگی۔ آج باپ بھی کہے گا یوم یفر المرء من اخیہ، یہ کسی کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی اور کی سنی سنائی باتیں نہیں کہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اس طرح سے باتیں چل رہی ہیں، نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ فرما رہے یوم یفر المرء من اخیہ، شوہر بیوی کو دیکھ کر بھاگ رہا ہے، بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگ رہی ہے، اولادیں ماں باپ کو دیکھ کر بھاگے گی، ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گی کہ کہیں مجھ سے ایک نیکی کا سوال نہ کر لے۔ یہ قیامت کا منظر ہے۔ کب آنکھیں بند ہو جائے کوئی کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہماری جوانی کی حالت میں بھی آنکھیں بند ہو سکتی ہے۔ ہم نے اسلام کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے،
ہم تو چاہتے ہیں اچھے اچھے دن آ جائے، خوشیاں منائیں اور ناچیں گانے بجائیں اور ڈھول تاشے کریں۔ اس کا نام اسلام نہیں ہے، نہ اس کا نام عشق رسول ہے۔ اپنے آپ کو عبادت پر لگا دو، قرآن کریم کا احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ، ورنہ قیامت تو برباد ہوگی لیکن دنیا کی زندگی بھی برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، آج انسان بڑے بڑے بنگلے بناتا ہے، بڑے بڑے مکان بناتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ اپنے مکان پر خرچ کر دیتا ہے۔ اب کسی انسان کو پوچھیں کہ آپ نے یہ کروڑوں کا بنگلہ بنایا کس لیے بنایا؟ وہ کہے گا بھئی سکون کے ساتھ زندگی بسر ہو جائے، اچھی زندگی بسر ہو جائے۔ آدمی کروڑوں روپیہ مکان کے پیچھے لگا دیا۔ اللہ قرآن کریم میں کیا فرما رہا ہے؟ یہ کروڑوں کے مکان میں یہ مٹی کے گھر تمہارے دلوں کو، تمہاری زندگی کو سکون نہیں دے سکتے۔ تمہارا بنانے والا میں ہوں۔ یا ایھا الانسان انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسان ہم ہی نے تمہیں بنایا، جس سے چاہا لڑکا بنایا، جس سے چاہا اسے لڑکی بنایا۔ تمہارا بنانے والا میں، تمہارے اعضاء کو بنانے والا میں، تمہارے دل کو بنانے والا میں۔ تو بنانے والا جانتا ہے اس جسم کو، اس دل کو کن کن چیزوں سے تسلی پہنچ سکتی ہے، یہ جسم یہ دل کن کن چیزوں سے آرام اور راحت پا سکتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اگر تم اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہو، دلی اطمینان چاہتے ہو، دلوں کا سکون چاہتے ہو، وہ دنیا کی کسی اور چیزوں میں آپ کو میسر نہیں ہوگا، وہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں آپ کو ملے گا۔ آج ہم نے تو سمجھ لیا ہے کہ اچھا سا مکان ہونا، اچھے اچھے کپڑے کا ہونا، یہ تو عزت و شان کی چیزیں، اسٹیٹس ہے کہ آدمی کے پاس پیسہ آتا ہے اپنے علاقے کو، محلے کو بھی بدل لیتا ہے کہ بھئی آپ تو اچھی ہائی فائی سوسائٹی میں اب کو رہنا چاہیے کیونکہ میرے پاس مال آ گیا۔ اب میری اسٹیٹس کے خلاف یہ گلی میں، یہ محلے میں رہنا۔ آدمی اپنے سرکلوں کو بدل دیتا ہے، اپنی مجلس کو بدل دیتا ہے، دوست احباب کو بدل دیتا ہے کہ میرے پاس پیسہ، اب میری مجلس اب اور جگہ لگے گی، میرے آس پاس کے گھومنے پھرنے والے بھی میری طرح مالدار ہوں گے۔ آدمی اپنی مجلس کو بدلتا ہے، یہ اسٹیٹس سمجھتا ہے، لیکن یہ شان اس میں نہیں ہے، عزت مال و دولت میں نہیں ہے، بنگلوں میں نہیں ہے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں نہیں ہے، نہ اچھی اچھی مجلسوں میں ہے۔ اللہ نے عزت جو رکھی ہے اور حقیقت میں جو شان ہے وہ اللہ نے اپنی عبادت میں، اپنی بندگی میں رکھی ہے۔ غزالی فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے، بادشاہ ہے، میں نے دیکھا کہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ان کے کپڑوں پر، ان کے لباس پر 21 پیوند لگے ہوئے تھے، جس کو ہم تھگلا کہتے ہیں کپڑوں، 21 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ اگر اچھے اچھے کپڑے پہننا ہی عزت ہوتی، شان ہوتی، تو حضرات صحابہ کرام کے لباس کچھ اور ہوا کرتے۔ ان کے لباس معمولی، لیکن ان کی زندگیاں دیکھو، ان کا مقام دیکھو، ان کی شان دیکھو۔ ہم نے مکانوں میں، گاڑی بنگلوں میں اپنا اسٹیٹس کو تلاش کر رہے ہیں اور انہی کے پیچھے زندگیوں کو کھپا رہے ہیں اور آخرت کو بھول کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ بار بار اسے معزز مہینہ ہمیں دیتا ہے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ دے دیا، اس کے بعد شوال کا مہینہ آیا، وہ بھی حرمت والا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ آیا، وہ بھی حرمت والا مہینہ، محرم کا مہینہ آیا، وہ بھی حرمت والا مہینہ، یہ چلا جائے گا۔ اس کے بعد رجب کا مہینہ آ جائے گا، وہ بھی حرمت والا مہینہ۔ اس میں شعبان کا مہینہ، اس میں بڑی رات شب برات رکھ دی۔ وقتاً فوقتاً بڑے بڑے مہینے اس امت کو اللہ دیتا رہتا ہے۔ ہر ہفتے جمعہ کا دن، عید کا دن دیتا ہے، کبھی کی راتیں دیتا ہے، تاکہ یہ میرے حبیب کی امت ہے۔ اسراء کے مواقع کسی اور امت کو میسر نہیں ہوئے۔ اللہ بار بار مبارک مہینے ہمیں دیتا رہتا ہے، مبارک دین ہمیں دیتا رہتا ہے، مبارک راتیں ہمیں دیتا رہتا ہے، تاکہ میرے حبیب کی امت غفلت کی زندگی سے باز آ جائے اور میرے بن کا زندگی گزارنے والے بن جائے۔ تو یہ عاشورہ کہ یہ مہینہ بھی بڑی بابرکت مہینہ ہے، یہ دین بھی بڑا بابرکت دین ہے۔ اس دین میں روزہ رکھا جائے، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ پچھلے سال کے 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔
تو میں یہ کہہ رہا تھا 4 عمل ہمارے نبی نے پابندی سے فرمایا اپنی زندگی میں. ایک تو عاشورہ کا روزہ، عشر ذی الحجہ کا روزہ، اور ہر مہینے 3 دن کے روزے، اور صبح کی نماز کی 2 رکعت سنت. آپ نے پابندی سے پوری زندگی آپ نے یہ 4 عمل فرمائے. اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ جو شخص صیام یوم عاشورہ، عاشورہ کا روزے کے بارے میں، احتسب، مجھے گمان ہے اللہ تعالیٰ اس روزے کے بدلے میں پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دے گا. بہت سی حدیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ اگر یہاں بھی یہ عمل کر لو گے اللہ گناہ کو معاف فرما دے گا، یہ کر لو گے اللہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا. تو حدیث میں جتنے اعمال کے بارے میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ اس عمل کو کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، علماء کرام فرماتے وہ تمام کے تمام گناہ صغیرہ کے بارے میں، گناہ کبیرہ کے بارے میں اللہ کا یہ اصول ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. تو جتنی بھی اعمال کے بارے میں یہ فضیلت ہے وہ گناہ صغیرہ گناہ کے بارے میں، اور کبیرہ گناہ کے بارے میں یہ اصول و بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. آپ کو سچی پکی اللہ کے سامنے توبہ کرنی ہوگی. اسی طریقے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کبھی یہ سوچتا ہے گناہ کرنے سے پہلے کہ یہ عمل تو گناہ تو چھوٹا ہے، کوئی کبیرہ گناہ تھوڑی ہے. شیطان انسان کے دل و دماغ میں کبھی بات ڈالتے کہ کوئی گناہ کرتا ہے تو کوئی شراب تھوڑی پی رہے، کوئی زنا تھوڑی کر رہے، یہ تو چھوٹا سا تو گناہ ہے، صغیرہ تو ہے، کبیرہ تھوڑی ہے. لیکن کسی بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی ہے، ہم جب بھی کوئی گناہ کرے تو یہ نہ سوچے یہ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ جس ذات کی نافرمانی کی جا رہی ہے وہ ذات نہ صغیر ہے نہ کبیر ہے، وہ تو اکبر ہے، سب سے بڑی ذات ہے. وہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اس ذات کی نافرمانی کی جا رہی ہے. دل میں یہ بات لے کر آئے تاکہ صغیرہ گناہ بھی ہماری زندگیوں سے نکل جائے. اور جب آدمی چھوٹے چھوٹے گناہ کا عادی ہوتا ہے تو یہی چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کو کبائر تک پہنچا دیتے ہیں. تو آدمی یہ مطمئن نہ رہے کہ بھئی میں تو چھوٹے چھوٹے تو گناہ کرتا ہوں، بڑے بڑے گناہ مجھ سے کہاں سرزد ہوتے ہیں، یہی چھوٹے چھوٹے پہاڑ بن جائیں گے اور انسان کو ایک دن کبائر میں مبتلا فرما دیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے، اللہم نعوذ بک من الکفر والشرک والمعاصی کلی. ہمارے نبی نے دعا میں سکھلائی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہم نعوذ بک من الکفر والشرک والمعاصی کلیہا. اللہ میں کفر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. تو نے اسلام دیا، ایمان دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان میرے ہاتھ سے نکل جائے. اللہ میں کفر سے، شرک سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. والمعاصی کلیہا، اور تمام گناہ سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں کوئی بھی گناہ سرزد نہ ہو. تو عاشورہ کے دن کے بارے میں کہ 1 دن کے روزے کے بارے میں اللہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کے 3 طریقے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے. کیونکہ یہ دن وہ دن ہے، بڑا بابرکت دن ہے. کتابوں میں لکھا ہے کئی واقعات اس دن میں منسوب کیے جاتے ہیں. تاریخی کتابوں میں، حدیث کے اعتبار سے نہیں، تاریخی کتابوں میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نمرود سے نجات عطا فرمائی، بے شمار واقعات اس دین میں منسوب کیے جاتے تاریخی کتابوں میں، لیکن صحیح سند سے وہ ثابت نہیں ہے. لیکن تاریخی کتابوں میں یہ بات منقول ہے. ہاں، ایک بات جو صحیح روایت سے، صحیح سند سے جو موجود ہے وہ یہ کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اسی دن نجات عطا فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ ان اسری بعبادی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، اے موسیٰ اپنے میرے بندوں کو، بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے لے کر آپ نکل جائے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل گئے. پیچھے فرعون کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے. اس نے لشکر کو تیار کیا، پیچھا کیا. موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. آگے سمندر آ گیا.
پیچھے فرعون کا لشکر ہتھیاروں کے ساتھ آ رہا ہے، یہ تو بغیر ہتھیار کے تھے، اس سے ہی مظلوم قوم تھی یہ۔ بنی اسرائیل نے دیکھا آگے سمندر، آگے بڑھ نہیں سکتے، پیچھے بھی نہیں جا سکتے، اب تو بنی اسرائیل نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ ہم تو مارے گئے، موسیٰ ہم تو مارے گئے، آگے بھی جائے آگے بھی موت پیچھے بھی موت۔ مصر ہی میں تھے، زندہ تو صحیح لیکن ظلم ہی صحیح لیکن زندہ تو تھے۔ لیکن ایک ایمان، ایک نبی کا ایمان، نبی کا توکل، نبی کا بھروسہ دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فرمایا کلا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ۔ جواب میں یوں نہیں کہا، عربی زبان میں نہیں کا ترجمہ لا سے کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں مجھے کام نہیں کرنا، جو نہیں ہم نا کا استعمال کرتے ہیں، عربی میں نا کے بدلے لا استعمال ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لا نہیں کہا، نہیں ایسی بات نہیں، لا نہیں کہا، بلکہ کلا ہرگز نہیں۔ کتنی تاکید سے بنی اسرائیل پورا مجمع ہے ان کی بات کو رد فرمایا۔ کلا ہرگز نہیں، چاہے سمندر سامنے موجود ہے، فرعون اس کے لشکر کو لے کر آ رہا ہے، کلا ہرگز نہیں، موت سمندر کے ہاتھ میں نہیں ہے، موت وقت کے بادشاہ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انہو امات و احیا، وہی زندگی بھی دیتا ہے، وہی بھی موت دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو زندگی کے اسباب میں موت کے اسباب کو نکالتا چلا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو چاروں طرف موت منڈلا رہی ہو، اللہ موت کے اسباب میں سے زندگی کے اسباب کو نکالتا چلا جاتا ہے۔ کلا ہرگز نہیں، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ۔ علماء کرام جانتے ہیں اس جملے میں کتنی تاکید بھری پڑی ہوئی۔ بے شک یقیناً معیہ میرے ساتھ، ربی میرا رب ہے، بے شک میرا رب ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ رب بھی نہیں کہ ربی، معیہ میرے ساتھ میرا رب موجود ہے، سیاحدین ابھی مجھے راستہ بتائے گا۔ علماء کرام جانتے ہیں جو عربی زبان والے سیاحدین، سین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سیاحدین وہ ابھی مجھے راستہ بتائے گا، یہ نہیں کہ مجھے راستہ بتائے گا، ابھی راستہ بتائے گا۔ تو اللہ نے راستہ نکالا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے، فرعون پیچھے سے آیا، وہ غرق ہو گیا۔ یہ دن عاشورے کا دن تھا، 10 محرم تھی، بنی اسرائیل بچ گئے۔ یہودی اسی شکرانے کے طور پر اس دن کو روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت شریفہ تھی، لیکن آپ جب مدینہ گئے آپ نے دیکھا یہودی بھی روزہ رکھ رہے، تو آپ نے فرمایا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں ایک کے ساتھ ایک اور روزہ رکھوں گا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ جو سب سے افضل طریقہ ہے کہ 9، 10، 11، ہمارے نبی نے فرمایا 10 کے ساتھ ایک اور روزہ رکھوں گا، تو افضل طریقہ یہ کہ 9، 10، 11 3 دن کے روزے رکھے جائے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ 10 کے ساتھ ایک روزہ ملایا جائے، 9، 10 رکھا جائے یا 10 اور 11 رکھا جائے، یہ دوسرا طریقہ۔ وہ تیسرا طریقہ یہ کہ صرف 10ویں محرم کو رکھا جائے۔ اگر ہم 2 دن کے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے ہیں تو یہ نہ سوچے بھئی میرا کاروبار ہے، مشغولی ہے، میں 2 روزے نہیں رکھ سکتا، تو آدمی صرف 10 دن کے روزہ رکھ دے گا، 10ویں دن کا روزہ رکھ دے گا تو فضیلت پھر بھی اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک روایت یہ بھی ہے، یہ ایک عمل کرنے کے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے عمل ہمارے عاشورے کے دن کیے جاتے ہیں کہ سبیل لگائی جاتی ہے، ماتم کیا جاتا ہے، یہ مہینے کو ہم منحوس مہینہ سمجھتے ہیں کہ ماتم کا مہینہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی نہیں کر سکتے۔ بھئی کیوں نہیں کر سکتے؟ بھئی یہ تو ماتم کا مہینہ ہے کہ نواز رسول شہید ہوئے تھے، کسی بھی کتاب میں یہ نہیں ملتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ دنیا تو فانی ہے، ہر انسان کو مر کر جانا ہے، ہاں کسی رشتہ دار کی وجہ سے غم ہو سکتا ہے تو رشتہ دار کے لیے 3 دن ماتم اور سوگ منانے کی اجازت ہے، صرف بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن کی اجازت۔ اس کے علاوہ ہمارے نبی نے نہیں فرمایا کہ کسی کے انتقال پر پوری زندگی ماتم منایا جائے۔ اگر پورے سال پوری زندگی ماتم منایا جاتا تو ہمارے نبی کی وفات کے دن پر پورے سال پوری زندگی ماتم منایا جاتا۔ اگر ایسے دوسرے بڑے بڑے صحابہ کرام کی زندگیاں بھی موجود ہے، 1 محرم کو حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت پیش آئی، تو اس 1 محرم کو بھی پورے سال ماتم کا، پوری زندگی ماتم کا دن بنا لو۔
تو یہ سب شیعوں کے اعمال ہے، یہ صحیح ہمارے عقیدے نہیں ہے۔ شیعوں کو دیکھا دیکھیے ہمارے مسلم بھائی بھی اس کی طرف منتقل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے تو سوال پیدا کرتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر موت ہو جائے، میت ہو جائے تو کیا آپ شادی کرو گے؟ کیسی ذہنیت لوگوں کی بنائی گئی ہے؟ اگر آپ کے گھر میں میت ہو جائے تو کیا آپ شادی کرو گے؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ جب میت ہو جائے تب تو شادی نہیں کریں گے، لیکن جنازے کو میت ہونے کو جب کئی مہینے کئی سال گزر جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس دن کو ہمیشہ کے لیے شادی کے لیے دن کے لیے بلا دیا جائے۔ جب ہمارے گھروں میں شادی کی تاریخ طے ہوتی ہے تو یہ نہیں دیکھتے کہ اس تاریخ کو کہیں میرا باپ کا انتقال تو نہیں ہوا تھا، کہیں میری ماں کا انتقال تو نہیں ہوا تھا، کہیں میرے دادا کا انتقال تو نہیں ہوا تھا، کہیں میری دادی کا انتقال تو نہیں ہوا تھا، کہیں اس تاریخ کا میرا نانا نانی کسی کا انتقال تو نہیں ہوا تھا، تو وہ تاریخ کو تو نہیں دیکھی جاتی۔ یہ برسا برس گزر گئے، یہ دین بڑی فضیلت والا دین ہے، یہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے عظمت والا دین نہیں بنا، اس سے پہلے سے عظمت والا دین تھا۔ یہ ماتم کا دین نہیں ہے، غم کا دین نہیں ہے، یہ تو بڑا بابرکت دین ہے۔ اپنے آپ کو عبادت سے جوڑا جائے اور اس دین کرنے کا عمل تو روزہ رکھا جائے، اپنے گھر والوں پر وسعت کی جائے اور رزق میں فراخی کی جائے، اور جتنے رسومات ہیں، بدعات ہیں، شرک ہے، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہ اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔